وہ کام کیا ہے اردوغان نے جو خلافت عثمانی میں ہوا کرتا تھا، اور اسی لیے لوگوں کو ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں اردوغان صاحب 2023 سے خلافت عثمانیہ کا نعرہ نہ لگا دیں۔ اب اردوغان صاحب نئے دور کی قیادت کر رہے ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو مدد اردوغان صاحب کی طرف سے حماس کے لوگوں کو مل رہی ہے، اخوان کے لوگوں کو مل رہی ہے، دینی تنظیمات و جماعتوں کو مل رہی ہے، وہ دنیا کے کسی ملک کی طرف سے نہیں مل رہی۔ دیکھیے، ایک تو مسجد اقصیٰ کی زیارت کا جہاں تک تعلق ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب دی ہے، مسجد اقصیٰ کی فضیلت بیان کی ہے، اور وہاں نماز پڑھنے کی فضیلت بیان کی ہے، تو لہذا وہ بیانات ہمارے لیے کافی ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جو بھی وہاں جانا چاہتا ہے، 1948 سے جو صورتحال ہے، پھر خاص طور پر جو 1967 سے اس جنگ کے بعد جو مصر اور سیریا اور اردن سے لڑی گئی اور ان کو 6 دن میں ہرا دیا گیا، اس کے بعد جو صورتحال ہے کہ مسجد اقصیٰ پر بھی اسرائیل ہی قابض ہے، شہر القدس پر بھی وہ قابض ہے، تو اب کوئی وہاں جا ہی نہیں سکتا جب تک اسرائیل کا ویزا نہ حاصل کیا جائے۔ ایسی صورتحال بنا دی گئی ہے، بڑی چالاکی کے ساتھ یہ کام کیا گیا ہے کہ پوری دنیا سے لوگ زیارت کے لیے آ ہی نہ سکیں۔ جب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ فلسطین سے لوگ مسجد اقصیٰ نہیں آ پاتے ہیں، اور شہر القدس سے جو آنے والے ہیں ان کو کتنی مصیبتوں سے گزارا جاتا ہے، اور جو مسجد آ جاتے ہیں پھر ان کو کس طرح سے نکالا جاتا ہے اور بم مارے جاتے ہیں۔ ایسی صورتحال میں جو ترغیب ہے وہ اپنی جگہ پر ہے۔ ہمارا کام یہ ہے کہ پہلے اس دشمن کو نکالیں، جیسے صلاح الدین نے اس وقت کے صلیبیوں کو نکالا تھا۔ پہلا یہ کام ہے، یہ کام اب تک نہیں ہو سکا، بہت وقت گزر گیا، لیکن یہ قرض ہے، یہ ذمہ داری ہے، یہ امانت ہے۔ پوری دنیا کے مسلمانوں کو چاہیے کہ اس تحریک میں دامے درمے قدمے سخنے شریک ہوں، ان کو نکالیں۔ دوسری بات جو پوچھی گئی ترکی کے بارے میں، ترکی کا یہ جو دور ہے اردوغان والا، اس سے پہلے نجم الدین اربکان کا دور بھی، اس میں یہ کوشش ہو رہی ہے کہ ترکی کو کفر سے، الحاد سے، لادینیت سے نکالا جائے۔ 1917 کے دور سے اور اس سے بھی پہلے سے جو مصطفیٰ کمال دونما کی یہودی نے کیا، وہ یہ تھا کہ ترکی کو الحاد کا مرکز بنایا گیا، وہاں پر قرآن پہ پابندی لگا دی گئی، اذان پہ پابندی لگا دی گئی، بے شمار علماء کو شہید کیا گیا۔ ایک ایسے ترکی کو اس الحاد سے نکالنے کا جو کام ہے، اس میں پہلی کوشش شیخ عدنان مندریس نے کی تھی، جو اس وقت وزیر اعظم تھے، تو ان کو سولی پہ لٹکا دیا گیا۔ پھر ایک عرصے کے بعد نجم الدین اربکان میدان میں آئے، بار بار ان کی پارلیمنٹ توڑی گئی اور ان کو جیل جانا پڑا۔ اب اردوغان صاحب نئے دور کی قیادت کر رہے ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو مدد اردوغان صاحب کی طرف سے حماس کے لوگوں کو مل رہی ہے، اخوان کے لوگوں کو مل رہی ہے، دینی تنظیمات و جماعتوں کو مل رہی ہے، وہ دنیا کے کسی ملک کی طرف سے نہیں مل رہی۔ یعنی وہ صرف وقتی اور ہنگامی مدد نہیں کرتے ہیں، انہوں نے ان کو اپنے ملک میں جگہ دی ہے، ان کی رہائش کے انتظامات، ان کی غذا کے انتظامات، جو ہجرت کر کے آتے ہیں ان کے لیے مکانوں کے انتظامات، ان کو اپنے معاشرے میں ضم کرنے کے لیے کوششیں۔ یہ وہ کام کیا ہے اردوغان نے جو خلافت عثمانی میں ہوا کرتا تھا، اور اسی لیے لوگوں کو ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں اردوغان صاحب 2023 سے خلافت عثمانیہ کا نعرہ نہ لگا دیں۔ لیکن انہوں نے ہر طرح کی مدد کی ہے، اور پیسوں کے ذریعے بھی ان کی مدد مسلسل جاری ہے، بلکہ ان کے یہاں یعنی ترکی میں مراکز ہیں، ان تمام تحریکات کے مراکز ہیں، یہ کہیں اور نہیں۔ ایران نے مدد کی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، عسکری مدد کی ہے، لیکن وہ تمدنی مدد اور سماجی مدد اور معاشرے میں ضم کرنے کی مدد ایران نہیں کرتا ہے، ابھی تک نہیں کی ہے، آگے اسے کرنا چاہیے۔ جب وہ یہ کہتا ہے کہ امت اسلامیہ کا مسئلہ ہے، تو پھر شیعت اور سنیت کے جھگڑے اسے کھڑے نہیں کرنے چاہیے، اور ضم ہو جانا چاہیے اسلام میں۔ تو بہرحال وہ جس انداز سے مدد کر رہے ہیں اس کا بھی انکار نہیں کرنا چاہیے، لیکن ترکی کی جو مدد ہے وہ برادرانہ ہے، اور وہ بہت ہی مستحکم مدد ہے، اور دیرپا مدد ہے، اور بڑی حکمت عملی کے ساتھ وہ مدد فراہم کی جا رہی ہے، جس کو وہ لوگ جانتے ہیں جو مدد حاصل کر رہے ہیں، جن کو سہارا مل رہا ہے۔ اس لیے بہرحال یہ جو ہمارے حکمراں ہیں بعض ملکوں کے، یہ اچھا کام کر رہے ہیں، اس لیے
ہمیں ان کی قدر کرنی چاہیے۔